نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف موبائل کے متعلق بات ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو جیسے اپنا دل پاک و صاف رکھتے ہیں ویسے ہی اپنے موبائل کو بھی پاک و صاف رکھے۔ اب لوگ کہیں گے کہ موبائل کا پاک صاف رہنے سے کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ موبائل کو پاک صاف کیسے رکھیں۔ اپنے موبائل میں نہ تو گندی فلمیں دیکھیں، اپنے موبائل میں نہ کسی لڑکی کی فوٹو رکھیں، اپنے موبائل میں صرف اور صرف دینی کام، دینی معمولات، حدیث، قرآن، اللہ نبی کی حدیث باتیں صرف اور صرف اپنے موبائل کو انہی چیزوں سے رکھیں۔ کیونکہ میرے بھائی یہ موبائل یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گھڑے میں سے ایک گھڑا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ تم اپنے موبائل میں گندی فلمیں یا کچھ بھی دیکھتے رہے اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ کا موبائل آپ کے ماں باپ کے ہاتھ میں لگا تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو پوری زندگی یہی غلط کام کرتا رہا، تو کتنا افسوس ہوگا ماں باپ کو کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ صرف اور صرف دنیا کے اندر گناہ کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ موبائل بہت اچھی چیز ہے۔ موبائل میں آپ نماز کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، موبائل میں آپ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، ہر چیز کے بارے میں آپ جانکاری لے سکتے ہیں، قرآن بھی یاد کر سکتے ہیں، مولانا کے، مفتیوں کے بیان بھی آپ سن سکتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں موبائل میں آپ کو جانکاری مل جائے گی۔ لیکن ہمیں صرف اور صرف اپنے موبائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہمارا موبائل ہماری ماں یا ہماری بہن موبائل ہمارا لے لے اور وہ اس میں دیکھے کہ میرا بھائی یہ کیا چیزیں دیکھتا ہے، تو کتنی شرم محسوس ہوگی کہ میرے بھائی، میری ماں باپ ہم سے یہ بات کہے کہ بیٹا تم موبائل میں کیا دیکھتے ہو گندی چیزیں۔ تو میرے بھائی صرف اور صرف اپنے موبائل کو نیک ذریعے کے لیے استعمال کرو، بس موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ موبائل فون کو پاکیزہ رکھیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ میرے بھائی اپنے واٹس ایپ، فیس بک، جو بھی آپ استعمال کرتے ہو، صرف اور صرف دین کا کام پھیلانے کے لیے استعمال کرو، صرف اور صرف اللہ رسول کا دین پھیلا دنیا کے اندر، بس۔ باقی ہمیں نہ تو فلموں سے کوئی مطلب، نہ ہمیں گانے سے کوئی مطلب، نہ ہمیں سیریل سے کوئی مطلب، ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
ہمیں صرف اور صرف اپنے دین پھیلانا ہے بس. اپنے جو میرے مسلمان بھائی جو یہ نہیں جانتے ہمیں وہاں تک یہ بات پہنچانی ہے، اور وہ پہنچے گی صرف اور صرف موبائل کے ذریعے. کیوں کہ پہلے جب انسان کو کچھ مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ مسجد میں جاتا تھا، مدرسے میں جایا کرتا تھا، لیکن اب جب سے یہ موبائل چالو ہوا ہے تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی سے کچھ بات بھی کر سکے، فوراً موبائل پہ منگواتا ہے اور دیکھ لیتا ہے. تو میرے بھائی اب آپ کو ہر چیز موبائل پہ ملے گی. بیوی کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوست یاروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو جانکاری مل جائے گی. اور وہ کون دے گا؟ صرف اور صرف حافظ، مولانا، مفتی جنہیں دین اسلام کے بارے میں معلوم ہے، صرف وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن پھینکنے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. ہر کوئی اپنا یوٹیوب چینل کھولے بیٹھا ہوا ہے، آؤ میرے پاس ہم تم کو بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے. میرے بھائی ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں. انہیں کچھ تو کرنا ہوتا نہیں ہے، نہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی ہے، نہ روزے سے کوئی مطلب، نہ قرآن سے کوئی مطلب، صرف اور صرف بھولے بھالے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میرے بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے موبائل کو پاکیزہ رکھیں کہ میرا موبائل میری بہن بھی چلا لے، میری ماں بھی چلا لے اور میرے دوست یار بھی چلا لے. کل ایسا نہ ہو کہ سب لوگ کہیں کہ تمہارا بیٹا تو کیا کیا موبائل میں دیکھتا ہے. یہ کوئی بات مانے یا نہ مانے، کیوں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. دنیا میں بہت سے مذہب ہیں لیکن انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ اگر ہم نے گندی فلمیں دیکھ لی تو اس سے کیا ہو گیا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اسلام منع کرتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اپنی بیوی کے پاس. تو میرے بھائی جب آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. کیوں کہ جب مرد بالغ ہو جاتا ہے اور ماں باپ نکاح نہیں کرتے تو برائیوں کی طرف بڑھتا ہے، غلط کام کر بیٹھتا ہے. تو میرے بھائی ہمیں ٹائم پہ نکاح کرنا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں تو ہم نکاح کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے نکاح اتنا آسان کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر لوگوں نے نکاح اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا اتنا آسان ہے. کیوں کہ زنا 500 روپے میں ہوتا ہے اور نکاح کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے چاہیے، 3-4 لاکھ روپے. تو میرے بھائی ہم نوجوانوں کو اس پہ کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ نکاح کو آسان کرنا ہے. اور جو زنا ہے جو مارکیٹ میں کھلا ہوا ہے، جو بازار کھلا ہوا ہے مارکیٹ میں غلط کام ہوتا ہے، وہ ہم کو روکنا ہے. کیوں کہ مسلمان جب کسی گندگی میں پڑ جاتا ہے، کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے نکاح جیسی محبت اس کے دل سے چھین لیتا ہے، نکاح جیسی لذت اس کے دلوں سے چھین لیتا ہے. تو میرے بھائی ہم کو اسی پہ کام کرنا ہے اور لوگوں کو بتاتے بھی رہنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری اولاد ہمیں خون کے آنسو نہ رلائے، میری بیٹی ہمیں خون کے آنسو نہ رلائے، میرا بیٹا ہمیں خون کے آنسو نہ رلائے، تو تمہیں ایک بات کو بہت دھیان رکھنا پڑے گا، وہ یہ کہ شادی اپنے بچوں کی ٹائم سے کرنی ہوگی. جب ماں باپ شادی ٹائم سے نہیں کرتے تو اولاد برائیوں کی طرف جاتی ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ جیسے ان کے ماں باپ تھے ویسے ان کی اولاد بھی ہے. تو میرے بھائی رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے.
اور اللہ کے کرم سے آج 6 رمضان پورے ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی مسلمان بھائیوں کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کے اندر جو سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ کیوں کہ یہ نگاہ اتنی خطرناک چیز ہے، نہ تو یہ نماز میں دل لگنے دیتی ہے، نہ تو یہ قرآن میں دل لگنے دیتی ہے۔ کیوں کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے کوئی گندی چیز دیکھتا ہے، کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو وہ چیز اس کے دل میں سما جاتی ہے۔ اب وہ نماز پڑھے گا تو وہی خیالات اس کے دل میں آئیں گے، وہی وسوسے اس کے دل میں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں ہم کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ چاہے میرے سامنے کوئی بھی آ جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، نبی نے فرما دیا کہ مسلمان کو اپنی نگاہ نیچے رکھنی ہے بس۔ اب سامنے کوئی بھی آئے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ ہمیں دعا کے اوپر بہت فوکس کرنا ہے۔ ٹائم نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو رو کے جو ہم سے گناہ ہو گئے دنیا میں، ہمیں ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ تو میرے بھائی، رمضان رکھتے رہیں، نماز ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ میرا بھی روزہ ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔